میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہر انسان اس کامیابی کو تلاش کر رہا ہے، اس کامیابی کا متلاشی ہے۔ کون سی کامیابی؟ ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائی، ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے اہل بیت کو عطا فرمائی، ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے ولیوں کو عطا فرمائی، ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے اسلاف کو عطا فرمائی، ہاں وہی کامیابی جو اللہ نے نیک بندوں کو عطا فرمائی۔ اگر تم وہ کامیابی چاہتے ہو تو میرا اللہ فرماتا ہے کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو نمازوں میں گڑ گڑاتے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، یعنی ان کی نمازیں بھی گڑ گڑا کر ہوتی ہے۔ آج تو ہماری نمازیں ہی نہیں ہیں، لوگوں کو نماز کا عنوان اب اتنا پرانا لگنے لگا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں یہ نماز کے عنوان پہ گفتگو، مگر یاد رکھیے آپ کو نہیں پتا میرے رسول نے، میرے نبی نے فرمایا کہ جس کا کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ الا لا الا لا دین اللہ صلاۃ اللہ، اس کا دین نہیں ہے جس کی نماز نہیں۔ آج بلکہ ایک مقام پر فرمایا اس کا ایمان نہیں ہے جس کی نماز نہیں۔ مسلم قوم مسلم کی 95% آبادی نمازی نہیں ہے۔ ایک کم و بیش 110 سے زائد صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ شادی میں نماز چھوڑ رہے ہو، خوشیوں میں نماز چھوڑ رہے ہو، عید کی خوشیوں کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہو، بیٹوں کی پیدائش کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہو، لیکن آؤ ہمارے اسلاف نے کہاں نماز پڑھی؟ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو کھنجر مارا گیا مسجد نبوی کے اندر، یہ سب سے پہلا حملہ تھا مسجد نبوی کے اندر جو کسی پر کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے میرے نبی کی مسجد کے اندر کبھی کسی پہ حملہ کرنا تو دور کی بات، میرے نبی کی مسجد کا ماحول یہ تھا کہ پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں اگر کسی پہ حملہ ہوا، جب تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہری حیات میں رہے ماحول وہی تھا، حضور کا کنٹرول۔ صدیق اکبر تھے، صدیق اکبر کا کنٹرول، فاروق اعظم تھے، ان کا اپنا بھی کنٹرول۔ کوئی ظلم نہیں ہو سکتا تھا کسی پہ، نہ کسی عورت پر، نہ کسی مرد پر، لیکن چونکہ سب مسلمان تھے حالت نماز میں، ایک آتش پرست جسے مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتا تھا، وہ فاروق اعظم پہ حملہ کرتا ہے، اور آپ آدھی نماز میں تھے اور نماز میں آپ پر حملہ ہوا، اور پھر کسی نے بڑھ کر کے حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے یا کسی نے بڑھ کر نماز پڑھا دی، فاروق اعظم کو اٹھا کر کے لایا گیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا ابھی تو نماز کا ٹائم باقی ہے اور میری نماز ہوئی نہیں۔ نماز میں تھے، حملہ ہوا، زخموں سے خون بہ رہا ہے، اور اتنا زخم ہے کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے، لیکن فاروق اعظم کہتے ہیں ابھی نماز کا وقت ہے، ابھی وہ مرہم پٹی کرانے کی فکر نہیں، ابھی خون بند کرانے کی فکر نہیں، ابھی زخموں کی فکر نہیں، فکر کس کی ہے؟ نماز کی فکر ہے۔ ابھی نماز کا وقت ہے، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو، کیونکہ میں نے انہی کانوں سے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے ہاتھ سے دین چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ نماز دین کا ستون ہے، ستون۔ جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے دین کے ستون کو گرا دیا، اس نے دین کے ستون کو ڈھا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں صحابہ فرماتے ہیں ہم نے فاروق اعظم کو دیکھا کہ اسی حالت میں انہوں نے نماز ادا کی کہ ان کے
اعضاء سے خون بہ رہا تھا، اللہ اکبر، اور وہ نماز ادا فرما رہے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور اپنی بہنوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ جب اس حالت میں نماز پڑھی گئی تو آج ہم خوشیوں کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، اللہ اکبر، شادیوں کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، اللہ اکبر، ہم لوگ جو ہیں اللہ اللہ اے سی میں بیٹھ کر کے نماز چھوڑ رہے ہیں، پنکھوں کی ہواؤں کے اندر نماز چھوڑ رہے ہیں، مگر یاد رکھنا میرے عزیز، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کامیابی اسی کو ملے گی جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں مولانا نماز کی ضرورت تو ان لوگوں کو ہے جو اللہ تک پہنچے نہیں، اللہ کے پہنچے ہوئے بندوں کو تو نماز کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ یاد رکھنا جو اللہ کا جتنا قریبی ہوتا جاتا ہے اس میں عبادت کی تڑپ اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔